بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد حنیف الوی ہے۔ پچھلے 18 سال سے ریسکیو 1122 راولپنڈی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ کا آج کا یہ پروگرام، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں بلا تاخیر عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ڈیزاسٹر ایمرجنسی اس وقت جب انسانی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تب ضروری کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کی جان جا رہی ہو، وہ چاہے ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارا محلے دار ہو یا صرف ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہو، ایون کہ وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں، جب اس کی جان جا رہی ہوتی ہے تو جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے نا، وہ بھاگ کر آگے آتا ہے کہ اس کی جان کو بچایا جائے، کسی بھی طرح اس کو ریسکیو کیا جائے۔ لیکن جو یہاں پر ضروری عمل ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی انسان کو کرنٹ لگاؤ اور ہم اس کی جان کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں، اسے ہاتھ لگائیں، تو ہمیں کرنٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ یا ہو سکتا ہے کہ کسی گلی کونے سے، محلے سے، کسی بازار سے کوئی شخص گزر رہا ہو، چھت سے اینٹ گرے، اس کے سر پر لگے، وہ بے ہوش ہو جائے، ہم اپنی سیفٹی کو انشور ہی نہ کریں، ہم اس کی مدد کو پہنچے، چھت سے دوسری گرنے والی اینٹ ہمیں زخمی کرے گی یا نہیں؟ ہم نے وہاں پر سب سے زیادہ ضروری کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے، اپنی حفاظت کو انشور کرنا ہے، اپنی سیفٹی کو انشور کرنا ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے جائیں اور ہماری اپنی حفاظت نہ ہو تو ہم اسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے جس کا پہلے سے متاثرہ انسان ہو چکا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور ہم اس کی جان کو کیسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے لیے آج بہت خوشی کی بات تھی کہ میں ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں جہاں پر ایک موسٹ سینئر بندے نے بھی کسی کا CPR کر کے اس کی زندگی کو بچایا ہوا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کھڑے ہو کر کلیپ کروں ایسے انسان کے لیے کہ جس نے کسی کی زندگی بچائی۔ یہ ایک لائف سیور ہی جانتا ہے کہ کسی کی زندگی بچانا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ازیوم کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو، جیسے سر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں CPR کر کے، اس کی مدد کر سکتے ہیں CPR کر کے، یعنی کہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن، دل اور پھیپھڑوں کی مصنوعی بحالی۔ یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ابھی ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے متاثرہ انسان کے پاس جا کر ایک چکر لگا لینا ہے اور 6 سمت دیکھنا ہے۔ کتنی سمت؟ آج سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ سمت تو 4 ہوتی ہیں، لیکن جب ہم سیفٹی کو انشور کرتے ہیں تو 6 سمت ہوتی ہیں۔ ہم متاثرہ انسان کے گرد ایک چکر لگاتے ہیں اور اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں 6 سمت دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو ہم مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور متاثرہ انسان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ گھٹنوں کے بل، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے متاثرہ انسان کے دونوں کندھوں کو تھپتھپاتے ہیں اور اس کے دونوں کانوں والی سائڈ پر لاؤڈلی بولتے ہیں کیا؟ السلام علیکم، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ دونوں کانوں والی سائڈ پر کیوں بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کان سے سنتا ہی نہ ہو
اور اس کو ٹیپ کرتے ہیں، تھپتھپاتے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کانوں سے نہ سنتا ہو. ہم سارا دن اس کے پاس بیٹھے چیختے چلاتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو ہوش ہے یا نہیں، اسے پتہ نہ چلے کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا یا نہیں. تو ہم ٹیپ بھی کرتے ہیں اس کا ریسپانس لینے کے لیے. اگر کوئی ریسپانس نہ آئے تو مطلب متاثرہ انسان بے ہوش ہے. ہم کسی ایک کو نامینیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی سروسز پہ کال کریں، اتنی دیر میں اس کی مدد کرتا ہوں. تو ہم فوری طور پر یہ چیک کریں گے کہ اس کا سانس آ رہا ہے یا نہیں. ہم اپنے کان کو متاثرہ انسان کی ناک کے پاس لے کر جائیں گے اور اپنی جو نظریں ہیں ان کو متاثرہ انسان کی چھاتی پر رکھیں گے. آیا وہ رائز اینڈ فال ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے سینے میں کوئی حرکت ہے یا نہیں، اس کے ناک سے نکلنے والی ہوا میرے کانوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے یا نہیں. اگر ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تو مطلب متاثرہ انسان کا دل اور سانس بند ہو چکا ہے، اسے کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے فوراً ہم ایریا مارک کریں گے کہ ہم نے کس جگہ کو دبانا ہے. تو غور سے دیکھے گا، یہ جو سٹرنم لائن ہوتی ہے، گلے کی ہڈی، یہ ویزیبل ہے سب کو؟ یہ جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے، ہم سٹرنم لائن ڈرا کریں گے، نیپل تو نیپل لائن ڈرا کریں گے. جہاں کراس بنتا ہے وہاں ہم ہتھیلی کا سخت حصہ رکھیں گے. ہتھیلی کا سخت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ والا. سب لوگ اپنے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے کر لیں. اب جو آپ کا طاقت والا ہاتھ ہے، جس ہاتھ سے آپ کام کرتے ہیں، اس کو مدد والے ہاتھ کے اوپر لے کر آئیں اور کلچ بنا لیں. ایلبو جوائنٹ سٹریٹ ہو تو یہ جو ہمارا ہتھیلی کا سخت حصہ ہوگا یہ اس کراس پر آئے گا جو ہم نے مارک کیا ہوا ہے. اور پھر ہم اس سینے کو دبانا شروع کر دیں گے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے جلدی بتا رہا ہوں کہ ہم ایک بالغ انسان کے سینے کو کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 2.5 انچ تک دبائیں گے اور 1 منٹ میں کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 120 مرتبہ دبائیں گے اور دباتے چلے جائیں گے. جو ہی متاثرہ انسان کا دل اور سانس بحال ہوگا ہم CPR چھوڑ دیں گے. اگر ایمرجنسی سروسز آ جاتی ہیں ہم پیشنٹ ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے. اور اگر ہم تھکیں گے تو پھر ہم میکسیمم 10 سیکنڈ کی بریک لے سکتے ہیں. میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ CPR ہم کیسے کریں گے، پھر اس کے بعد میں باقی آپ کو ڈیزاسٹر بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ ہم اپنی سیفٹی کو انشور کریں گے، کوئی خطرہ نہیں. جی سیفٹی کو انشور کرنے کے بعد ہم متاثرہ انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں سے متاثرہ انسان کے دونوں کانوں کو تھپتھپاتے ہیں اور دونوں کانوں والی سائڈ پر السلام علیکم، کیا میں آپ کو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ نو ریسپانس. امان اللہ بھائی ریسکیو 112 پہ کال کرتے ہیں. نو بریتھ، ایریا مارک، ٹیک پوزیشن، CPR اسٹارٹ. یہ ہے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے CPR کا میتھڈ. یاد رہے گا؟ اگر کسی کا خون بہ رہا ہو تب ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھیں کہ انسانی خون بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر کسی انسان کو چوٹ لگے اور اس کا کوئی آرگن ڈیمیج نہ ہو، اس کا کوئی آرگن ڈیمیج نہ ہو لیکن اس کا خون دینے سے بہنا شروع ہو جائے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، سر سے ہو، پاؤں سے ہو یا کسی بھی حصے سے ہو، اگر اس کا خون تیزی سے بہنا شروع ہو جائے تو متاثرہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کے خون کو روکنے کے لیے پٹی کرنی ہے اور پٹی کرتے وقت صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پٹی زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے. اگر پٹی زیادہ سخت ہوگی متاثرہ حصے سے اگلے حصے کی طرف خون کی سپلائی رک جائے گی، ہم باعث رحمت بننے کے بجائے باعث زحمت بن جائیں گے. تو ہم نے متاثرہ انسان اگر ہوش میں ہے تو اسے پوچھ لینا ہے اور اگر وہ ہوش میں نہ ہو تو پھر ہم نے متاثرہ حصے سے اگلے حصے کی طرف کیپلری ریفل چیک کر لینی ہے. جسم کو دبانا ہے اور چھوڑنا ہے. اگر 2 سیکنڈ سے کم وقت میں خون اپنی پوزیشن لے لے تو پٹی ٹھیک ہوئی ہے اور اگر 2 سیکنڈ سے زیادہ وقت لے تو پٹی کو تھوڑا ڈھیلا کر کے دوبارہ کرنا ہے. یاد رہے گا؟
اگر آگ لگ جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگ کیا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ آگ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، آکسیجن، فیول اینڈ ریکوائرڈ ٹمپریچر. 3 چیزوں کے ملنے سے آگ لگتی ہے. یہاں پر آکسیجن موجود ہے، فیول موجود ہے، یہ جو جن چیئرز پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الیکٹریسٹی، یہ جو ٹیبل ہے، یہ ڈائس، یہ الیکٹرانک آئٹم سارے کے سارے فیول ہیں. ان سب کو آگ لگ سکتی ہے. تو فیول موجود ہے، یہاں پر ٹمپریچر موجود ہے. آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ایک ٹیشو پیپر کے نیچے ہم لائٹر آن کرتے ہیں، فوراً آگ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کا ریکوائرڈ ٹمپریچر کم ہوتا ہے. جب وہی لائٹر آن کر کے ہم اس ڈائس کے نیچے رکھیں گے تو فوراً آگ نہیں لگے گی کیونکہ لکڑی کا ریکوائرڈ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آکسیجن، فیول اینڈ ریکوائرڈ ٹمپریچر. ان میں سے کسی ایک چیز کو ختم کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے. مثال کے طور پر سلنڈر میں آگ لگی، ہم نے کسی موٹے کپڑے یا کمبل وغیرہ کی مدد سے اس کو لپیٹ دیا، اندر مزید آکسیجن نہیں جا سکتی تو آگ بجھ جائے گی. اس میتھڈ کو کہتے ہیں سمدرنگ. کیا کہتے ہیں؟ سمدرنگ. SMOTHERING، سمدرنگ. اگر یہاں کمرے میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے، اس حال میں آگ لگ جاتی ہے ایک چیئر کو، ہم باقی چیئر کو الگ کر دیتے ہیں، یہاں سے باہر لے جاتے ہیں، صرف اسی چیئر میں آگ رہے گی اور آگ اپنی موت آپ مر جائے گی، بجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس میتھڈ کو کہتے ہیں سٹارویشن. فیول کو ختم کر دینا، سٹارویٹ کر دینا، الگ الگ کر دینا. کیا کہتے ہیں؟ سٹارویشن. اور تیسرا کیا ہے؟ ریکوائرڈ ٹمپریچر. اب ہم نے وہاں پر ٹمپریچر کو ختم کرنا ہے. کیسے؟ کہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیں. ٹھنڈا کیا جاتا ہے عموماً پانی سے. جب ہم پانی پھینکتے ہیں تو وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم آگ کو بجھا لیتے ہیں، آگ پر قابو پا لیتے ہیں. اس میتھڈ کو کہتے ہیں کولنگ. کیا کہتے ہیں؟ کولنگ. یاد رہے گا؟ یہاں پر آگ کا ذکر ہوا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں آگ لگ جائے تو ہم نے اپنے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے جو کوشش کرنی ہے اس میں لازم ہے کہ ہماری اپنی جان محفوظ ہو. وہ کیسے محفوظ ہوگی؟ کہ ہم جو ہی وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں یا فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کریں تو ہماری جو پیٹھ ہے، جو ہماری کمر ہے، جو ہمارے جسم کا پچھلا حصہ ہے، یہ ہمیشہ ایگزٹ پوائنٹ والی سائڈ پر ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ہم آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہم کم از کم وہاں سے اسکیپ ہو سکیں، کم از کم وہاں سے ہم باہر نکل سکیں. اس لیے کہ اندر موجود اشیاء سے کئی گنا زیادہ قیمتی میری اپنی جان ہے. میں محفوظ ہوں تو باقی سب کچھ آ جائے گا. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پیٹھ کو ہمیشہ ایگزٹ پوائنٹ والی سائڈ پر رکھنا ہے. آگ بجھا دوں تو باہر، نہیں تو اسکیپ. اور اگر باہر آنے کے بعد مجھے پتا چلے کہ اندر تو میرا موبائل رہ گیا، اندر میرے ڈاکومنٹس رہ گئے، اندر میرا پیسہ پڑا ہے، اندر میرا سونا پڑا ہوا ہے، میری جیولری ہے، تو میں کسی صورت اس کمرے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا جہاں میں آگ پہ کنٹرول نہیں کر پایا. یاد رہے گا؟ ہم اس کمرے میں دوبارہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور اگر کسی جگہ ارتھ کوئک آ جائے، بلکہ میں یہاں پر آپ کو فائر اسکیپ کا بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کمرے میں آگ لگ جائے اور وہاں ہم آگ بجھانے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے یا ہم نے کوشش بھی نہیں کی یا ہم ایک ایسے ایریا میں تھے جو ایگزٹ پوائنٹ سے دور تھا، خدا نہ خواستہ اس حال میں آگ لگتی اور میں اس ایریا میں ہوں، اب ایگزٹ پوائنٹ اس سائڈ پر ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ جھک کر چلنا ہے. میں نے جھک کر چلنا ہے اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. دیوار کو ٹٹولتے ٹٹولتے جانا ہے، دیوار کے ساتھ لگ کر جانا ہے اور وہاں سے اسکیپ ہوتے ہوئے باہر نکل جانا ہے. اس لیے کہ جو بھی چیز درمیان میں ہوگی، فیول ہوگا، وہ ہمیں ڈسٹرب کرے گا. ہم سائڈوں سے گزریں گے اور پھر جب ہم نے وہاں سے باہر نکل جانا ہے تو پھر ہم دوبارہ اس میں اندر نہیں آئیں گے. آخری ٹاپک ہے ارتھ کوئک کا. اگر ارتھ کوئک آ جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جب بھی اسکیپ ہونا ہے، بلڈنگ سے باہر نکلنا ہے، تو سب لوگ ایک دفعہ پریکٹیکل کریں گے. جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے وہ آن ہیڈ، جو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے وہ آن بیک سائڈ آف نیک، اور اب اپنے ہاتھ کو اپنی دونوں کونیوں سے اپنے سر کو ڈھانپ لیں اور سر کو نیچے جھکا کر اس طرح ہم نے وہاں سے اسکیپ ہونا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے تو وہ ہمارے سر پر لگے تو ہماری جان نہ جائے، بلکہ اوپر ہمارے جو ہاتھ ہیں، جو ہماری کونیاں، وہاں پر لگے، کیونکہ ان سے جان نہیں جاتی. یاد رہے گا؟ کر لیں گے؟ پاکستان